تو یاد رکھیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کرامتوں کا صاف انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ عقل میں نہیں آتی ہے۔ کرامت کہتے ہی اسی بات کو ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے، وہ کام جو عادتاً ممکن ہی نہ ہو، اس کام کو اگر وہ کسی اللہ کے محبوب بندے کے ہاتھ سے ہو تو اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ تو عقل میں ہی نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں؟ تو اگر ہم قصے کہانی سنا رہے ہیں تو آپ بتائیں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا موجود ہے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں واقعات موجود نہیں ہیں؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں قصے کہانیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم کے واقعات قرآن مجید میں نہیں؟ کیا حضرت سلیمان کے واقعات قرآن مجید میں نہیں؟ کیا تختہ بلقیس کا لانا عاصم بن برقیہ کے ایک لمحے میں آپ نے تختہ بلقیس کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں؟ کیا آگ کا گلزار بن جانا یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر عذاب نازل کرنا، جوؤں کا عذاب نازل کرنا، ان کو خنزیر اور بندر بنا دینا، کیا یہ واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں؟ تو پھر پورا کا پورا قرآن بھی تو واقعات اور قصوں سے بھرا ہوا ہے، یہ بھی تو کرامات اور معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی کرامت، واقعات، معجزات اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے یہ اس کی مدد بھی فرما سکتے ہیں۔ بے شمار، ابھی تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ورنہ قرآن مجید میں بے شمار واقعات اس طریقے کے موجود ہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں تو وہ لوگ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اولیاء کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو پھر یعنی کہ وہ صرف اس کا انکار نہیں کر رہے، اگر بات آگے لے کے جائیں گے تو بات بہت آگے تک جائے گی، اور یہاں تک کہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں اس دور میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر صرف کیمرے کے آگے جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے دور کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔